بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں نکل آئی تھی۔ یہ راستہ بہت سنسان تھا اور ارد گرد مجھے کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ اتنی تھی کہ مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ نہ جانے میں کدھر کو نکل آئی تھی۔ میں تو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی اور اب ایک انجان راستے اور انجان منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کر میرے پیر تھک چکے تھے اور ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی مجھ سے جتنا تیزی سے بھاگا جا سکتا تھا میں بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ اور اس وقت میں سڑک کے دوسری طرف بنے ایک جنگل کی طرف نکل آئی تھی۔ یوں تو اس جنگل کا بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے مجھے یہ راستہ صحیح لگا تھا، کیونکہ یہاں پر میں کہیں چھپ بھی سکتی تھی۔ جنگل میں آنے کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، کیونکہ کافی آگے آنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر جانور بھی ہوں گے۔ حالانکہ اونچے اونچے درخت اور گھنی جھاڑیاں میرے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں آگے چلتی جا رہی تھی۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ یہاں پر پھیلا ہوا اندھیرا اور گھنی جھاڑیوں کے سائے مجھے بہت خوفزدہ کر رہے تھے، لیکن اب میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ نامعلوم وہ میری گھات لگائے بیٹھے ہوں تو میں کیا کروں گی۔ اسی لیے اپنے آپ کو جنگل میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی اور بھاگتے ہوئے آگے بڑھی تو ایک دم کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ میرا تو جیسے سر ہی گھوم گیا اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ کسی نے مجھے تھام لیا اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت جوان آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی چیز تھی جس نے مجھے چونکا سا دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا جب تو میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت مختلف پایا۔ میں ایک بستر پر موجود تھی جس کے اوپر سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ارد گرد کا ماحول بڑا پراسرار سا لگ رہا تھا۔ دیوار بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھی، جبکہ یہاں پر مدھم سی روشنی تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اپنے دلہن کے لباس کو دیکھتے ہوئے میں نے کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑائی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ ذہن اس وقت بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر دماغ پر زور دینے کے بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو جنگل میں بھاگ رہی تھی اور پھر وہاں پر ایک دم سے بے ہوش ہو گئی تو یہاں کیسے آئی؟ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اگر میں وہاں پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تو پھر یہاں پر میں کیسے پہنچ گئی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اچانک میرے دماغ میں ایک چہرہ گھومنے لگا جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس کے چہرے پر بہت نور تھا اور ہلکی سی داڑھی خوب جچ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ وہ غصے سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا ہی کھا جائے گا۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر وہ مجھے ایسے غصے سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس بارے میں سوچ بچار کرتے ہوئے میں ایک دم بستر سے اتر آئی۔ مجھے اس جگہ پر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہاں پر پھیلے ہوئے سناٹے اور دہشت نے میرے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میں بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی اور قریب تھا کہ میں باہر چلی جاتی کہ کمرے کے دروازے کے باہر ایک آہٹ سی سنائی دی۔ دروازہ بھی ایک بھاری لکڑی سے بنا ہوا تھا جو شاید مجھ اکیلی سے کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی نے دروازہ کھولا تو دروازے میں سے بڑی عجیب سی آواز آئی، جیسے دروازہ فرش کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہو۔ اس آواز نے اس اندھیرے میں اور اس سناٹے میں پھیل کر میرے دل کو بہت ڈرا کر رکھ دیا۔ اندر آنے والا شخص وہی تھا جو مجھے جنگل میں ملا تھا اور جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب بھی اسے دیکھ کر میں عجیب سے خوف کا شکار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میرا دل خوف کھا گیا تھا، جبکہ عجیب تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی تھے جو اس وقت بھی غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ شخص اتنا غصے میں کیوں ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ وہ کہنے لگا، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تم مجھے دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کتنی مشکل سے اٹھا کر تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں، تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے؟ اس شخص نے بڑی بھاری اور گھمبیر لہجے میں مجھے کہا، جبکہ میں تو اس کی بات سن کر ہی اچھل پڑی تھی۔ اسے میرے دل کی خبر کیسے ہوئی؟ کہیں میں اونچی آواز میں تو بڑبڑا نہیں رہی تھی؟ میں نے دل میں ابھی اتنا ہی سوچا کہ وہ ایک دم بولا، ارے نہیں، تم اونچی آواز میں نہیں بول رہی تھی، میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں۔ اس نے ایک دم جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا تو میں سہم گئی۔
اب کی بار حقیقتاً حیرت کے مارے میرا منہ کھل گیا اور مجھے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص میرے دل کی بات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ مجھے اس شخص سے ایک دم بہت خوف محسوس ہوا اور میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ میرے خوف کو محسوس کر کے اس نے بڑی گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں، ایک ولی عہد جن زادہ۔ میرے باپ شہنشاہ جنات ہیں اور ہم جنات کے قبیلوں کے سردار ہیں۔ اس کا ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ میں خوف کے مارے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اور پھر دوبارہ کب بے ہوش ہو کر گر گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرا نام شہر بانو ہے اور میری عمر 17 برس ہے۔ میں اماں اور ابا کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ زندگی بڑی پرسکون تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن میں جب 9 برس کی ہوئی تو ابا کو جگر کی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کے بعد وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تو اماں کو کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا اور ایک فیکٹری میں مزدوری کرنی پڑی۔ لیکن پھر اماں کی یہ قربانی بھی رائے گاں گئی اور ابا ایک رات خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں بیوہ کیا ہوئیں تو ان کے لیے جیسے یہ دنیا ہی تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر بندہ جیسے گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے گا اور کب وہ اماں کو نوچ کھسوٹ لے۔ اماں بہت محتاط ہو کر رہتی، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے تھے، تنگ کرتے اور پریشان کرتے۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھیں وہاں کے سپروائزر نے اماں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اماں کو زمانے کی نظروں کا اور حالات کا بالکل اندازہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اس سپروائزر سے نکاح کرنے میں وقت نہیں لگایا، کیونکہ اگر وہ یہ شادی نہ کرتی تو پھر میری پرورش کیسے کرتی؟ اور گھر کے حالات تو ان کے سامنے ہی تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ میں 17 برس کی ہوئی تو ایک رات اماں بھی اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئیں۔ اماں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اماں کو تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، بس موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر اس کے بعد وہ موسمی بخار سے نکل ہی نہیں پائیں اور اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ دوسرے ابا میں سے اماں کے 2 بچے تھے۔ ابا کا رویہ میرے ساتھ شروع سے ہی بڑا عجیب سا رہا۔ وہ بہت کم مجھ سے بات کرتے اور اگر میں مخاطب کرتی تو وہ بہت کم جواب دیتے۔ اماں سے جب میں اس بات کی شکایت کرتی تو وہ یہی کہتی کہ تم دل پر مت لو، ابا مصروف ہوتے ہیں اس لیے وہ جواب نہیں دیتے۔ لیکن مجھے تو سگے اور سوتیلے باپ کے فرق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر جو یہ فرق میں پہلے جان جاتی تو شاید میری زندگی آج مختلف ہوتی۔ 17 برس کی عمر میں اماں مجھے اکیلا اس گھر میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن اماں کے رخصت ہونے کے بعد اس گھر کی دیواریں میرے لیے تنگ ہونے لگیں۔ یہاں پر زندگی بدلنے لگی۔ ابا جو پہلے کبھی کبھار ہی مجھے مخاطب کرتے تھے اب بہانے بہانے سے میرے قریب آنے لگے اور جان بوجھ کر مجھے چھونے کی کوشش کرتے۔ میرے لیے اب یہ صورتحال بہت عجیب ہو گئی تھی۔ میں اپنا دکھ کسے کہتی، کسے جا کر سناتی؟ ابا کو ہر ممکن طریقے سے خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہوس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے۔ پہلے پہل تو میں نظر انداز کرتی رہی، ابا کے آنے سے پہلے پہلے کمرے میں بند ہو جاتی، لیکن بہانے سے وہ مجھے باہر بلوا ہی لیتے۔ لیکن پھر کھلم کھلا ابا جب سامنے آ گئے تو میں ان سے ڈرنے لگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر دیتی۔ ابا لاکھ باہر دروازہ پیٹتے رہتے لیکن میں دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ مجھے اپنی عزت کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا کہ ابا کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں بہت سہم کر زندگی گزار رہی تھی۔ میرے دونوں بھائی گو کہ ابھی چھوٹے تھے، ان معاملات کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اکثر مجھ سے پوچھتے کہ باجی تم کمرے میں کیوں بند رہتی ہو اور تم ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ تو میں بس ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھتی رہتی۔ شاید اگر وہ جوان ہوتے تو میری حفاظت کر لیتے، لیکن وہ بھی سوتیلے باپ کی اولاد تھے۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے اپنی زندگی ختم کر لوں۔ صرف محلے میں ایک بوا تھیں جن کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ کی بات کہہ لیتی تھی، اور وہ کئی بار مجھے کہہ دیتی تھیں کہ تم میرے پاس آ کر رہو، میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گی۔ وہ اماں کی بہت ہمدرد تھیں اور اماں کو ہمیشہ اچھے مشورے دیتی تھیں، لیکن میں بوا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں وہاں جاتی تو میرا سوتیلا باپ مجھے چند گھنٹے بھی وہاں نہ گزارنے دیتا اور کسی نہ کسی بہانے سے مکاری کر کے مجھے گھر واپس لے ہی آتا۔
میں نے تنگ آ کر بوا سے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں اور ابا سے میری شادی کی بات کریں، اس طرح ہی مجھے اس گھر سے چھٹکارا مل سکے گا۔ بوا کو بھی شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے وہ ابا کے پاس چلی آئیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بوا کہنے لگی کہ میں نے شہر بانوں کے لیے رشتہ دیکھا ہے، لڑکا اچھا ہے، جنرل سٹور کا مالک ہے، کام کاج کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی شہر بانوں کو خوش رکھے گا۔ ابا نے جب یہ سنا تو بڑی عجیب سی نظروں سے بوا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیا میں نے ایک دفعہ بھی تمہیں کہا ہے بوا کہ اس کے لیے رشتہ دیکھو؟ ابا کی بات سن کر بوا ہڑبڑا سی گئیں، تاہم سنبھل کر کہنے لگیں، ارے تم نے نہیں کہا لیکن مجھے تو پتہ ہے نا، میں بھی تو اسی گھر کا فرد ہوں اور اس گھر کی ذمہ داری میری ذمہ داری بنتی ہے کہ بچی کی شادی وقت پر ہو جائے۔ اس کی ماں میری بہت اچھی سہیلی تھی اور سچ کہوں تو مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ ہمیشہ اس نمانی عورت نے اپنے لب سیے رکھے اور اس گھر میں بڑا اچھا وقت گزارا، بڑی نیک عورت تھی۔ بوا میری اماں کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو گئی، جبکہ ابا نے انہیں ہاتھ اٹھا کر بیچ میں ہی ٹوک دیا اور کہنے لگے کہ بس اتنی بھی نیک عورت نہیں تھی جتنے تم نے بیان کر دی ہے، اور باقی رہی بات شہر بانوں کی شادی کی تو وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ شہر بانوں کے لیے میں خود کوئی اچھا رشتہ دیکھ لوں گا اور جلد ہی اس کے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ ابا نے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی اور خود وہاں سے اٹھ گئے، جبکہ بوا سوچ بھری نگاہوں سے ابا کو دیکھتی رہ گئیں۔ میں فوراً ہی بوا کے پاس چلی گئی اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ابا سے بات کی ہے لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں اپنی سی کوشش کرتی رہوں گی۔ اگر وہ تمہاری شادی نہیں بھی کرنا چاہتا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو راضی کر لوں گی۔ بوا نے یہ کہتے ہوئے مجھے تسلی دی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف طفل تسلیاں ہی ہیں، ابا کبھی نہیں مانے گا۔ ابا کے دل میں کیا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اور اسی بات نے تو مجھے خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اور پھر میرا یہ خوف جلد ہی حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا، جب ایک دن ابا گھر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور تمہیں اس سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ابا کے کہنے پر ایک دم میرا دل پھیل کر سکڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابا نے آج تک کبھی اماں سے کسی فیصلے میں نہ تو مشورہ مانگا تھا اور نہ ہی انہیں اپنے کسی فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ تو پھر اب ایسی کیا بات تھی جو ابا مجھ سے اس طرح کی بات کر رہے تھے؟ اسی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اور پھر ابا کہنے لگے، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس جمعے تمہارا نکاح میرے دوست کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اچھا کماتا ہے، عمر میں تھوڑا تم سے زیادہ ہے، لیکن تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے اور 3 جوان بچے ہیں، ان کی اس نے شادیاں کر دی ہیں، اکیلا گھر میں رہتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کام کاج کا سلسلہ ہے، میں نے اس سے کافی قرض لے رکھا تھا لیکن اب لوٹانے کی ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ کاروبار مسلسل گھاٹے میں جا رہا ہے، اور اب اس نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے جس کے بدلے وہ میرا قرض معاف کر دے گا، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ حامی بھر لی۔ اس جمعے تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہے۔ ابا نے جب یہ ساری بات کہی تو میں ٹکر ٹکر ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے میرا سودا کر دیا ہے ایک بوڑھے شخص کے آگے، انہوں نے مجھے اپنے چند لاکھ کے قرض کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ میں احتجاج بھی نہ کر پائی، بس زبان ہی جیسے گونگی ہو گئی تھی، کیونکہ ابا نے اتنی اچانک یہ فیصلہ کیا اور مجھے صرف اطلاع دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کریں گے، لیکن اب یہ سب تو ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ آخر اس نے میری ماں کو اتنی جلدی واپس کیوں بلوا لیا۔ کیا تھا اگر جو وہ میرے ساتھ اسی گھر میں زندہ رہتی، یا پھر اگر میری ماں کو ہی مارنا تھا تو مجھے بھی موت دے دیتا، لیکن اس جہنم میں مجھے اکیلا نہ چھوڑتا۔ اللہ سے شکوہ کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں بوا کا خیال آیا، اور ابا کے گھر سے جانے کے بعد میں فوراً بوا کے پاس بھاگی چلی گئی، اور بوا کو جب اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تیرا باپ اتنا سنگ دل نکلے گا اور اتنی جلدی تیری شادی کہیں اور طے کر دے گا، لیکن تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ بوا کا لہجہ کمزور تھا اور انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح مجھے تسلی دیں۔ میں جانتی تھی کہ بوا کچھ بھی نہیں کر پائیں گی، وہ صرف مجھے تسلی اور دلاسا دے رہی ہیں، اور وہی ہوا۔ جمعے تک بوا سے کچھ بھی نہیں ہو پایا۔
بوا نے 1-2 بار ابا سے بات کی بھی تھی تو ابا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم بچی کی شادی کی تیاری کرو، تم کیا اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہی ہو، اور ویسے بھی میں نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ بوا کو ابا نے سختی سے ٹال دیا اور اس کے بعد بوا بھی خاموش ہو گئی، لیکن میں اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کا اختیار ابا کو نہیں دے سکتی تھی۔ اگر انہوں نے کسی جوان اور میرے ہم پلہ شخص سے میری شادی طے کی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے کاروباری مفاد کو ذہن میں رکھا اور میرا سودا کر دیا۔ اگر یہ شادی ہوتی تو شاید میں قبول کر لیتی، لیکن اس سودے کے لیے مجھے اپنی قربانی منظور نہیں تھی، اور یہی سوچ کر میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو شاید عام حالات میں میں کبھی نہ کرتی۔ اس کے لیے مجھے بس موقع کا انتظار تھا، اور وہ موقع مجھے اپنی شادی کے دن مل گیا۔ ابا باہر انتظامات میں مصروف تھے۔ سادگی کے ساتھ نکاح تھا، لیکن 10-15 افراد بارات کی طرف سے تھے اور 10-15 افراد ہی ہماری طرف سے تھے، اسی لیے ابا نے گھر کی چھت کے اوپر ہی شامیانے لگا کر انتظام کر لیا تھا۔ فنکشن چونکہ شام کا تھا، اسی لیے صبح سے ہی ابا انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ کھانا باہر سے ریڈی میڈ ہی تیار ہو کر آنا تھا، جبکہ میرے سسرال کی طرف سے مجھے کپڑوں کا تحفہ پہنچ گیا تھا۔ میں نے دلہن کا وہ لباس دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، لیکن پھر اپنے منصوبے کے مطابق میں نے ابا سے کہا کہ مجھے پارلر سے تیار ہونا ہے، میری شادی ایک دفعہ ہونی ہے، تو میں اپنی شادی پر اچھے طریقے سے تیار ہونا چاہتی ہوں۔ ابا نے یہ سن کر ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے ٹھیک ہے، گلی میں وہ بچی جو تیار کرتی ہے شبانہ، اس کے پاس چلی جاؤ، میں اسے ادائیگی کر دوں گا۔ ابا کے کہنے پر میں شبانہ کے گھر کے لیے نکلی اور وہیں پر تیار ہونے لگی، تاکہ اگر ابا کسی کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجیں بھی کہ میں وہاں موجود بھی ہوں یا نہیں تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جائے کہ میں وہاں تیار ہو رہی ہوں۔ اپنا لباس وغیرہ پہن کر میں بالکل تیار بیٹھی تھی، اور پھر شبانہ سے یہ کہہ کر نکل آئی کہ اب میں گھر جا رہی ہوں، 2 گھر چھوڑ کر ہی تو گھر ہے، کوئی بات نہیں اگر ابھی تک کوئی لینے نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شبانہ نے بھی مجھے نہیں روکا اور چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر میں چادر اوڑھ کر گھر آنے کی بجائے دوسرے راستے کی طرف نکل پڑی۔ مجھے صرف یہ تھا کہ میں جلد سے جلد یہاں سے دور نکل جاؤں، تاکہ ابا مجھے پکڑ نہ سکیں اور میرا نکاح نہ کر سکیں۔ اسی لیے میں جیسے ہی اپنے محلے سے باہر نکلی تو بھاگتے ہوئے ایک طرف کو جانے لگی۔ شام ہو چکی تھی اور اس وقت اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گلی میں سے کسی نے مجھے نکلتے دیکھ لیا تھا اور اب میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور جلد ہی میرے شک کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ ابا اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے اب اس بات کی پرواہ تھی کہ کہیں وہ مجھے جان سے نہ مار دیں، اگر میں ان کے ہاتھ نہ آئی تو وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اسی لیے میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، اور بنا ادھر ادھر دیکھے بھاگ بھاگ کر میں جنگل تک پہنچ گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک مصیبت سے نکل کر میں دوسری مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ جنگل میں پہنچ کر میں ایک چیز سے ٹکرائی، اور اس بھاری چیز سے ٹکرانے کے بعد میرا سر جیسے گھوم گیا، اور جب میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی خوبصورت شخص کا چوڑا سینہ تھا جس سے میں ٹکرائی تھی، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں پایا تھا، اور پھر جس شخص کو سامنے دیکھا تو یاد آیا کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے جنگل میں دیکھا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو میں ایک بار پھر سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب جب دوسری بار مجھے ہوش آیا تو میں اسی اندھیرے کمرے میں فرش پر پڑی تھی۔ ایک دم سے اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر میں نے اٹھنے کی کوشش کی، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کب کا یہاں سے جا چکا تھا، اور مجھے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں بے ہوش پڑی تھی۔ نیچے گرنے کے باعث میرے سر پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اب مجھے چکر آ رہے تھے اور سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دباتی ہوئی واپس بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس ساری صورتحال کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر قسمت مجھے کہاں پر لے آئی ہے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ میں تو گھر سے شام کو نکلی تھی، اور اب اس کمرے میں بھی مجھے اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا، تو شاید ابھی رات ہی چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر مجھے عجیب سی ہیبت محسوس ہو رہی تھی۔ ارد گرد ماحول پر نگاہ دوڑاتی تو مجھے خوف محسوس ہوتا، یوں لگتا جیسے قریب کوئی موجود ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور کیسی جگہ تھی۔
اگر یہ جنات کا محل تھا تو اس شخص نے مجھے یہاں پر لا کر کیوں پھینک دیا؟ اگر وہ واقعی جن زادہ تھا تو آخر اسے مجھ سے کیا مقصد حاصل ہو سکتا تھا؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن اس بات کا کوئی بھی سرا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں جتنا سوچتی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے تو اب اپنے دلہن کے لباس سے بھی الجھن ہو رہی تھی اور میں اسے تبدیل کر لینا چاہتی تھی۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، ورنہ شاید میں اپنا لباس ساتھ لے کر آتی، لیکن اب یہاں پر آ کر مجھے اس سرخ لباس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بے سوچے سمجھے گھر سے نکل تو آئی تھی، مگر کچھ پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ قدموں نے جنگل کا راستہ دیکھ لیا اور وہاں پر اس شخص سے ٹکرانے کے بعد میں یہاں پر پہنچ گئی۔ اب قسمت نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یہ شخص جو جن زادہ ہے مجھے یہاں پر قید رکھتا ہے یا پھر مجھے واپس بھیج دے گا، لیکن جب تک وہ شخص واپس نہیں آ جاتا تب تک میں اس کا ارادہ نہیں جان سکتی تھی۔ نہ جانے اس کے سامنے میں دوسری دفعہ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تو زندگی میں کبھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ایک ہی دن میں 2 دفعہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے۔ اگر وہ جن زادہ تھا بھی تو مجھے اس سے اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کون سا مجھے کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈرتا جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں یہاں پر سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو کمرے کا دروازہ تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ مجھ سے ہل بھی نہیں سکا۔ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی اور اب انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ جن زادہ کمرے میں آتا ہے تو میں اس سے بات کروں اور یہاں سے جاؤں۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو کسی بھی جگہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ میں کبھی گئی تھی۔ اماں کے ساتھ بھی اگر کبھی جانا ہوتا تو اماں کا ہاتھ پکڑ کر رکھتی۔ باہر نکلنے سے مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن اب آج میں نے بہت ہمت کر کے اکیلے ہی اتنا سفر طے کر لیا تھا۔ اگر مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس طرح گھر سے نہ بھاگتی، لیکن اب مجبوراً مجھے نکلنا پڑا تھا۔ ابا نے وہاں رہنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے اب خیال آ رہا تھا کہ میرے بھاگ کر آنے کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہوں گے، مہمانوں سے انہوں نے کیا کہا ہوگا، اور جس کے ساتھ ابا نے میری شادی طے کی تھی اب تو وہ یقیناً ابا سے قرض واپس مانگ رہا ہوگا، اور ابا کو جب اسے قرض چکانا پڑے گا تو انہیں مجھ پر بہت غصہ آئے گا۔ مختلف سوچیں میرے دماغ کو چکرا رہی تھیں، لیکن پھر اسی طرح میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کافی دیر تک سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی کیونکہ یہ دروازہ بہت بھاری تھا اور اس کے کھلنے پر اچھی خاصی آواز آتی تھی، لیکن مجھے تو کوئی بھی آواز محسوس نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کھلے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا تو مجھے راہداری میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، تاہم ہلکی سی مدھم سی روشنی جل رہی تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دن ہے یا رات ہے۔ میں بنا سوچے سمجھے کمرے سے باہر آ گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس راہداری میں مجھے کوئی اور دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے میں قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی چلتی آئی۔ حالانکہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس عجیب و غریب ماحول نے میرے دل کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ راہداری بھی تنگ سی تھی، ایسے جیسے کسی قید خانے کی ہوتی ہے یا پھر کوئی کال کوٹری کا راستہ ہوتا ہے۔ قریب تھا کہ میں کنارے پر پہنچ جاتی کہ ایک دم سے سامنے وہی شخص دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایک دم میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بھی مجھے وہاں پر دیکھ کر چونکا، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ میں یہاں پر آ جاؤں گی۔ تاہم اس کے چہرے پر پھر سے غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ مجھے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلو؟ اس نے مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے اسے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، تم مجھے بلا وجہ یہاں پر قید نہیں رکھ سکتے، میرا یہاں پر رکنے کو بالکل دل نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے اسے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن اب میرا دل خوف کی شدت سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جن زادہ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں اس کے آگے کیا چیز تھی؟ میری کیا حیثیت تھی؟ لیکن وہ چند لمحے مجھے گھورتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، واپس اپنے کمرے میں جاؤ، اور اب اگر باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔
اس کی اس بات نے نہ جانے مجھ پہ ایک ایسا خوف طاری کیا کہ میں بے ساختہ وہاں سے بھاگتی ہوئی واپس کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا یا زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی سرد مہری مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، لیکن دروازہ تو مجھ سے ہلا ہی نہیں۔ اسی لیے میں چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کے گرد دونوں بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ اس وقت خوف کی وجہ سے مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں پریشانی کے مارے صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کمرے سے نکلنے پر وہ اتنا غصہ کر سکتا ہے تو نہ جانے اس جگہ سے نکلنے پر وہ میرا کیا حشر کرے گا۔ اور اس بات نے میرے پورے وجود میں خوف کی چیونٹیاں دوڑا دی تھیں۔ پھر نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب وہ شخص دوبارہ کمرے میں آیا تو میں بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا، مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے یہاں پر اچھا نہیں لگ رہا، نہ ہی میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ تم میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو اور اب مجھ سے یہاں پر رہا نہیں جا رہا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے کہا، جبکہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس شخص میں ایسا کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح مجھے دیکھتا تھا اور مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ میں اس سے ڈرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کس طرح میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ اپنے اسی بھاری اور باروب آواز میں کہنے لگا، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور تم کن حالات میں گھر سے بھاگی ہو۔ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں تو تم کسی نئی مصیبت میں پھنس جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں پر رہو۔ تمہیں کھانا ملتا رہے گا، اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ اس کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے اسے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں کن حالات میں گھر سے بھاگی ہوں؟ جبکہ میری بات سن کر اس نے بے اختیار ایک کہا لگایا اور کہنے لگا کہ تم تو جانتی ہو کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرے لیے یہ سب کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے صرف تم پر ترس کھا کے تمہیں یہ جگہ رہنے کے لیے دی ہے تاکہ تم کسی غلط حد پہ نہ چڑھ جاؤ، لیکن اگر تم یہاں سے جانا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھیج دوں گا، لیکن ایک بار سوچ لو کہ تم جاؤ گی کہاں۔ ابھی تو یہاں پر ہو، لیکن جو یہاں سے نکلی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ اس کی بات سن کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی۔ گھر سے بھی بنا سوچے سمجھے نکلی تھی، اور یہاں پر اگر قدرت لے آئی تھی تو شاید کسی وجہ سے ہی لے آئی تھی۔ اسی لیے میں چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں سے جانا بھی چاہتی تھی، لیکن کہاں جاتی؟ اور پھر ایک دم مجھے بوا کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے بوا کے پاس چلے جانا چاہیے تاکہ میں ان کے پاس آرام سے رہ سکوں۔ ابا کو تو اب اگر میری تلاش ہوگی بھی تو وہ مجھے کم سے کم محلے میں تلاش نہیں کریں گے، بلکہ کہیں باہر ہی مجھے ڈھونڈیں گے۔ یہی سوچ کر میں تھوڑا مطمئن ہو گئی اور پھر اگلے دن میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے بوا کے پاس بھیج دو، میں اپنی بوا کے پاس چلی جاؤں گی اور ادھر ہی رہوں گی۔ میری بات کے جواب میں اس نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور وہاں سے نکال دیا۔ میں بوا کے گھر کے قریب آ گئی تھی۔ میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس وقت مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں ابا نے مجھے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا۔ میں بوا کے پاس آ تو گئی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بوا کو کیا بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی۔ تاہم بوا کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوئی تو بوا نے مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ اور پھر جب انہیں میں نے اپنی ساری کہانی کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ شہر بانو، میں تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے باپ نے سارے محلے کو دھمکیاں دی ہیں، اور اگر کہیں سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ تم یہاں پر آئی تھی، یہاں پر ٹھہری تھی، تو وہ شخص میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، اور میں اب اس عمر میں ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ اسی لیے تم سے صرف یہ درخواست کروں گی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور جہاں پہ اب تک رہتی رہی ہو وہیں پہ رہو۔ بوا نے تو جیسے مجھے ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں بے یقین نگاہوں سے بوا کی طرف دیکھتی رہی۔ بوا ہی تو میری آخری امید تھی، پھر اب اچانک ایسا کیا ہو گیا جو وہ مجھ سے پلہ چھڑا رہی ہیں؟ لیکن میں بوا کی مجبوری بھی سمجھتی تھی، وہ مجھے کسی وجہ سے ہی منع کر رہی تھی۔ بوا نے مجھے یوں منع کر دیا، میں اس لیے چپ چاپ بوا کے گھر سے نکل آئی اور دوبارہ انہی راستوں پر چل پڑی۔ لیکن اب کی بار مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ جنزادہ مجھ سے ٹکرائے گا
اور وہ دوبارہ مجھے حفاظت سے وہیں لے جائے گا جہاں پہلے لے کر گیا تھا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ بے اختیار آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے اور میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ یوں ہی بے مقصد سڑک کنارے کافی دیر تک بیٹھی رہی اور پھر دل میں ایک ارادہ سوچ کر اٹھی اور ایک طرف کو چل پڑی۔ اس وقت میری زندگی کی اچھی اور تلخ یادیں میرے ساتھ ساتھ دماغ میں چکرا رہی تھیں اور میں کبھی ہنستی اور کبھی آنسو بہہ نکلتے۔ میں نے جو سوچ لیا تھا اب اسے ہی کرنے کا ٹھان لیا تھا، اسی لیے ایک طرف کو بنا ادھر ادھر دیکھے چلتی جا رہی تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بالکل ہار گئی ہوں اور زندگی سے اب مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قریب تھا کہ میں کسی گاڑی کے نیچے آ جاتی، ایک دم سے کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی اور پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی جن زادہ تھا، شاہ جنات کا غسیلا بیٹا، جس نے مجھے اپنی قید میں رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آخر یہ کیا کرنے والی تھی؟ میں اس کی طرف دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح ٹکرا جائے گا۔ ایک دم اس کے پوچھنے پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں کیا کروں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، میرے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہے، میں کہیں رہ نہیں سکتی، اس پوری دنیا میں میرے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بالکل فالتو ہوں، ناکارہ ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ وہ اپنے لب بھینچے خاموشی سے مجھے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف مجھے لے کر چل پڑا اور پھر میرے ساتھ ہی فٹ پاتھ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میری بات سنو، پہلے تو یہ رونا بند کرو۔ اس نے ایک دم مجھے نرم لہجے میں کہا تو میں اپنے آنسو پونچھتی ہوئی چپ کر گئی، لیکن ابھی بھی ہچکیاں دم توڑ رہی تھیں۔ تاہم وہ کہنے لگا، تم بالکل بھی ناکارہ یا فالتو نہیں ہو، زندگی میں اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں جو انسان کو اکیلا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فالتو ہو۔ تم میرے دل سے پوچھ کر دیکھو کہ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو۔ اس نے ایک دم ہی اچانک یہ کہا کہ میں بے اختیار حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص جو مجھ پر اتنا غصہ کرتا ہے یہ مجھ سے ایسے الفاظ بول رہا ہے۔ میری حیرت کو محسوس کر کے وہ بے اختیار مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم بالکل بھی فالتو یا ناکارہ نہیں ہو، تم میرے لیے ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی ہو اور میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری دنیا میں واپس لوٹ آؤ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن میں تمہیں خوش رکھوں گا اور تم کبھی بھی اپنے فیصلے پر نہیں پچھتاؤ گی۔ اس شخص کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا جس کا میں نام تک نہیں جانتی تھی، جس کے بارے میں مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور ولی عہد جن زادہ ہے۔ تاہم میری حیرت کو پڑھ کر وہ کہنے لگا، کیا ہوا، تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی؟ جبکہ میں نے اسے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ آخر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتی ہوں، یہاں تک کہ مجھے تو تمہارا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بالکل یہ بات سچ ہے اور معذرت چاہتا ہوں، تمہیں ابھی تک اپنا نام نہیں بتا پایا۔ میرا نام شاہ جہان ہے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا اب تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے مجھے دوبارہ شادی کے لیے پروپوز کر دیا، جبکہ میں ایک جامد کیفیت میں تھی۔ دیکھا جائے تو وہ ایک خوبصورت اور کافی اچھا انسان تھا، لیکن یہی تو مسئلہ تھا، وہ انسان نہیں ایک جن زادہ تھا، اور ایک جن زادے کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی تھی؟ میرے چہرے پر آئے ہوئے اتار چڑھاؤ کو محسوس کر کے وہ خاموش سا ہو گیا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ وقت تو سوچنے کے لیے دو، میں ایک جن زادے کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہوگا؟ میرے معصومیت سے پوچھنے پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بالکل، مجھے بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہوگا اور میں اور تم ایک اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں ہاں کرنا ہوگی، اور میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ خوش رہو گی، اور یہ جو تمہیں اپنوں نے ستایا ہوا ہے، اب تمہیں ان اپنوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
شاہ جہان نے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے اپنی محبت کی یقین دہانی کروائی، لیکن میں تو اب تک صرف نفرت ہی برداشت کرتی آئی تھی۔ اتنی جلدی اس کی محبت کا کیسے یقین کر لیتی؟ میں خاموش تھی، چپ چاپ تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اچانک یوں مجھ سے اتنی محبت میں مبتلا ہو جائے گا کہ وہ پھر میرا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر سوچ رہی تھی، جبکہ وہ منتظر تھا، میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے ایک دم ایک فیصلہ کر لیا اور مطمئن ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور شاہ جہان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ٹھیک ہے شاہ جہان، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنے الفاظ پر پورا اترو گے۔ میرے ہاں کرتے ہی شاہ جہان کی آنکھوں میں ایک چمک اتر آئی اور ایسا لگا جیسے اسے 2 جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی خوشی دیکھ کر میں حیران تھی کہ مجھ سے محبت کرنے والا مجھے اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر شاہ جہان مجھے اپنے محل میں ہی لے آیا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، اور وہاں پر اس نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری شادی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن اندر سے میں بے چین تھی، نہ جانے میرا مستقبل کیا ہوگا اور مجھے خوشیاں بھی ملیں گی یا نہیں، اور پھر شاہ جہان میرا کیا کرے گا۔ میں نے بالکل ایک اجنبی انسان پر بھروسہ کیا تھا اور اب اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا یہ بھروسہ کبھی نہ ٹوٹے اور شاہ جہان ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا رہے۔ جلد ہی جنات کے اصولوں کے مطابق ہماری شادی ہو گئی۔ شاہ جہان کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ نہ جانے شاہ جہان نے ان کو کیسے منایا اور کیا کہا، مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن وہ لوگ خوش تھے اور ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ شاہ جہان مجھے شادی کے بعد ابا سے ملوانے کے لیے لے آیا تھا، اور جب انہوں نے مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ایک دم مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس غلط کام کا مجھے اتنا برا انجام بھگتنا پڑے گا کہ آج میں ایک ایک پائی کو ترس رہا ہوں۔ میری صحت خراب ہو گئی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر میں بے حد پریشان ہوئی تھی، اور میں نے اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ دونوں سارا دن کھیلتے رہتے ہیں یا باہر آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کو روکتا ٹوکتا ہوں تو وہ باز نہیں آتے اور میری ایک نہیں سنتے۔ ابا کی یہ حالت میرے لیے بہت افسوسناک تھی۔ تاہم میں نے شاہ جہان کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر ابا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں تسلی دی۔ شاہ جہان نے بھی مجھے کہا کہ ابا کو ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ شاہ جہان کی اجازت ملتے ہی جب ابا سے میں نے یہ بات کہی تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، تمہیں معلوم ہے میں کبھی کہیں نہیں گیا، بس مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے ایک اچھے جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے اور تم اپنی زندگی میں خوش رہو، میرے لیے سب سے بڑھ کر یہی بات ہے۔ ابا نے خوش ہوتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت دعائیں دیں۔ میں ابا سے مطمئن ہو گئی تھی۔ وہاں سے آنے لگی تو باہر بھائیوں سے ملاقات ہو گئی اور اپنے طور پر میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ میری بات سن کر وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا، اب آپ آ گئی ہو نا تو ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہمارا خیال رکھنا۔ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ اب میں آتی جاتی رہوں گی، تم لوگ ابا کا خیال رکھنا اور گھر پر رہا کرو۔ انہیں کئی طرح کی نصیحت کر کے میں شاہ جہان کے ساتھ بوا کی طرف آ گئی اور بوا کا شکریہ ادا کیا کہ اگر اس دن وہ مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو شاید مجھے شاہ جہان دوبارہ نہ ملتا اور نہ ہی وہ دوبارہ میری زندگی میں واپس آتا۔ بوا مجھ سے بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا مقصد تمہیں یہاں سے نکالنا نہیں تھا، تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم نہیں ملی۔ اس دن سے پچھتاوے میرے دل میں جگا لے رہے ہیں۔ میں تمہارے ابا سے ڈر گئی تھی، تمہارے باپ نے بہت دھمکیاں دی تھیں اور سب کو بہت ڈرایا دھمکایا تھا، لیکن اب تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ بوا نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا اور شگن کے طور پر مجھے اپنی انگوٹھی تحفے میں دی۔ میں واپس شاہ جہان کے ساتھ اپنے گھر آ گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان سب خوشیوں کی وجہ تو وہی تھا، اور مجھے اب پوری امید تھی کہ میری آئندہ آنے والی زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور یقیناً قدرت نے میرے لیے بہترین سوچ رکھا تھا، تبھی تو اتنی مشکل صورتحال میں شاہ جہان مجھے ٹکرا گیا اور اس نے میری جان بچا لی۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔